بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، السراج المنير، البشير النذير، ورسول الثقلين، صاحب قاب قوسين، نبي المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المبشر المطهر، المذكر المدبر، العبد المؤيد ورسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے رحمت للعالمین سا دیا رسول اللہ، مولا دیا ولی اللہ، اور امام عطا کیا ابا عبداللہ۔ شکر اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ان مجالس میں آ جائیں جہاں آیا نہیں بلایا جاتا ہے، جہاں کوئی اپنی منشا سے نہیں صاحب عزا کی منشا سے آتا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ 1445 ہجری قمری ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل گفتگو جس مرحلے پہ آ کے رک گئی وہ یہ مرحلہ تھا کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے میری مدد کرو، اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد، اللہ کی نصرت سے مراد اس کی حجت کی نصرت ہے، اور حجت کی نصرت کا بہترین ذریعہ عزاداری حسین ہے، اور عزاداری حسین کا کوئی جز ایسا نہیں کہ جو بے معنی ہو۔ جز جز میں حکمت ہے، جز جز میں دانائی ہے، جز جز میں پذیرائی ہے، جز جز میں بلندی ہے، ارتفاع مکان و زمان ہے۔ صرف مکان و زمان کی بلندی نہیں، تمہاری روح کی بلندی ہے بھائی۔ یہ واحد مکان ہے، یہ واحد جگہ ہے عزاداری حسین، مجلس حسین کہ چھٹے امام نے فرمایا جب تم مجلس حسین برپا کرتے ہو تو ملائے اعلیٰ سے فرشتے تمہاری بارگاہ میں مجلس میں شرکت کے لیے آ جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے ملائکہ اترتے ہیں اس مجلس میں شرکت کے لیے، اور جب وہ مجلس سے اٹھ کر واپس جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو آسمان میں موجود ملائکہ کہتے ہیں ارے کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے نہیں سونگھی، ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے مشام جا نہیں ہوئی، تو وہ فوراً سے کہتے ہیں مجلس حسین سے۔ بھائی ملائکہ ملکوتی ہیں، ملائکہ صاحب عصمت ہیں، واحد مکان واحد جگہ ہے مجلس حسین جس نے عالم دنیا کو عالم ملکوت سے ملا دیا ہے، جس نے عالم دنیا کو عالم ملکوت سے بلا فصل کر دیا۔ بھائی صاحبان عصمت غیر معصوم لوگوں میں آ کے بیٹھنے لگے اور غیر معصوم کی خوشبو لے کے مقام عصمت پہ واپس جانے لگے۔ یہ شرف ہے مجلس حسین کا، اور ویسے بھی اس مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ جملہ آ گیا تو جملے کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مقصد مجلس عزا یہی تو ہے کہ زمانے کو بتا سکیں لعنت اللہ اور ہے، رحمت اللہ اور ہے۔ بھائی عزائے حسین میں حکمت و دانائی ہے، اس کا ایک ایک جز وقت کے امام کی تائید سے ہو رہا ہے، اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہو رہا ہے، اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اسی عزا کے ساتھ آپ منسلک رہیں تو پھر ظہور میں تعجیل ہو جائے گی، مگر اس کی نیت کے ساتھ۔ چلیں کچھ جملے جہاں میں نے گفتگو کو روکا تھا کل عزاداری کے اوپر وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ عزا کا ایک ایک مقصد کیا ہے؟ آپ کے گناہ بخشوانے کے لیے، آپ کے دل کو مبرہ کرنے کے لیے، آپ کے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ بھئی دل پاک ہو جائیں گے صاحب تطہیر قریب آ جائے گا، چونکہ وہ آنے والا ایسا ہے جو صاحب شجرہ ہے، وہ وقت کا امام ایسا ہے جس کا شجرہ معلوم ہے۔ بھائی مجھ سے یہاں رک کر ایک بات یاد آ گئی، ایک صاحب کہنے لگے 12ویں امام کے عنوان سے ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، اور وہ صاحب ایسے تھے کہ ماشاءاللہ ناصبیت ان کے شجرے میں گھلی ہوئی تھی، تو کہنے لگے میں جون سی فضیلت امام کی بیان کرتا تھا وہ اپنے بڑے کی کر دیتے تھے۔ میں نے کہا میرا مولا وہ ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا، وہ فوراً سے کہتے تھے ہمارے بڑے وہ ہمارے عقیدے میں جن کو نبی نے منتخب کیا۔ میں کہتا تھا میرا مولا زمین کا خلیفہ آسمان کا خلیفہ، وہ کہتے تھے خلافت تو ہمارے بڑوں کو بھی ملی۔ تو ایک مرتبہ میں نے مولا سے توسل کیا ہے مولا اپنی کوئی ایسی فضیلت میرے ذہن میں ڈالیے
کہ یہ جواب نہ دے سکے تو فوراً سے میں نے کہنا شروع کیا میرا 12واں وہ ہے جو حسن عسکری کا بیٹا ہے، حسن عسکری وہ جو نکی کے بیٹے، نکی وہ جو تقی کے بیٹے، تقی وہ جو علی رضا کے بیٹے، علی رضا وہ جو مرسی کاظم کے بیٹے، مرسی کاظم وہ جو جعفر صادق کے بیٹے، صادق آل محمد وہ جو محمد باقر کے بیٹے، باقر وہ جو سید سجاد کے بیٹے، سید سجاد وہ جو حسین کے بیٹے، حسین وہ جو علی کے بیٹے، علی وہ جو ابو طالب کے بیٹے۔ میں نے تو شجرہ بتا دیا اپنے امام کا، اب تو اپنے بڑے کو بتا۔ میں نے تو شجرہ بیان کر دیا، تم بھی کرو اپنے ابو کا۔ ماشاءاللہ چلے میں ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں، ان کے نام جانتے ہیں کیا ہے؟ ابن زیاد، ابن زیاد، ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، ابن کثیر، ابن کثیر، ابن زیاد سمجھ گئے بچے؟ اب نہیں سمجھے میں بڑوں کے لیے آسان کرتا ہوں، ابن زیاد ابن بہت زیادہ۔ اچھا وہ ابن زیاد کا پورا نام معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ابن زیاد ابن ابی، عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، تاریخ میں ہے ہی ہے ابن زیاد ابن ابی، وہ زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو نام ہی ہے باپ کا بیٹا ہے۔ اب ماشاءاللہ جتنے مل جائیں، جتنے باپ اتنے باپ، ان سب کا بیٹا۔ تو ان کے یہاں تو شجروں کا یہ حال ہے، تو کہا امام وہ کہ جو صاحب تطہیر ہیں، شجرے میں طہارت رکھتے ہیں، اور وہ طہارت ایسی ہے جس کو علمی زبان میں عصمت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ امام نہیں کہ جو معصوم ہے۔ تو فلذا اگر قلب پاک نہیں ہوگا تو اللہ نے قرآن میں سیدہ کے تمام بیٹوں کے لیے فیصلہ کن آیت رکھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے۔ پروردگار کی ترتیب بھی بہت عجیب ہے، یہ کوئی میرا آپ کا کلام نہیں کہ جو شوخی میں ہو جائے، یہ وہ قرآن ہے جس کا ہر حرف معجزہ، آیت آیت معجزہ، ایک ایک لفظ معجزہ، زیر زبر پیش معجزہ، ایک ایک حرکت معجزہ، ایک ایک شد معجزہ، یہ پروردگار کا کلام ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم آل محمد کو رجس سے دور رکھیں گے، مگر آیت میں یہ نہیں کہا یذھب اہل بیت الرجس، جی نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم اہل بیت کو رجس سے دور نہیں رکھیں گے، رجس کو اہل بیت سے دور رکھیں گے۔ اگر کہا جاتا کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھیں گے تو معنی نکلتا خدا نخواستہ یہ جائیں گے، اللہ دور رکھے گا، مگر اللہ نے کہا نہیں، رجس کو دور رکھیں گے۔ ویسے بھی رجس میں 3 حروف پائے جاتے ہیں، ان 3 کو آل محمد سے دور رکھیں گے تو معنی کیا ہوا؟ جو سیدہ کے بیٹوں سے دور ہو وہ نگاہ پروردگار میں رجس ہے۔ تو اب تو سیدہ کے کسی بھی بیٹے سے دور ہے، اب دیکھ لیجئے جو زمانے کے امام سے دور ہو، اللہ کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے رزق کہہ دیا تو وہ رزق ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا، ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا، کسی حال میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر ان سے قربت چاہتے ہیں، طہارت چاہیے، میں نے کل کہا گناہ بخشوائیے، دل کو پاک کیجیے، صرف روح کی طہارت جی نہیں، روح کی ہو جائے تو بدن کی بھی چاہیے۔ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آداب عزاداری پہ، خبردار مجلسوں میں آئیے تو باوضو ہو کر آئیے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ مکان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ آگے بیٹھے ہیں۔ آپ ملائکہ کی بات کر رہے ہیں، معصومین آگے بیٹھے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ روح کی بلندی ہو جائے اس روح کے ساتھ جو پاک روح ہے، اور کہیں بیٹھے بیٹھے صاحبان عصمت آپ سے مس ہو جائیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا، خطابت نہیں ہے، حدیث کے سامنے آپ یہی تو پڑھتے ہیں، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ آپ کو حصار میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو بھئی جب ملائکہ آ چکے ہیں تو ملائکہ جن کے خادم ہیں، جن کے صدقے میں بنے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ مسلم ہے شیعت کا کہ صاحب ادا ہمارے سے ادا مجلس میں آتے ہیں، ہم سے وعدہ کر چکے تم فرش ادا بچھاؤ ہم آئیں گے، تو بھئی رزق ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب اگر تم طہارت میں نہیں ہوگے
تو تمہیں ان کا قرب نصیب نہیں ہوگا. قرب امام چاہتے ہو, ان مجلسوں میں چاہتے ہو کہ زمانے کا امام تمہیں مس کر کے گزر جائے, تمہارا کوئی معصوم امام تمہیں مس کر کے گزر جائے تو باوضو ہو کر آنا. یہ وہ عام جگہ نہیں ہے, یہ عرش سے متصل جگہ ہے, عرش سے متصل جگہ ہے, خطابت نہیں کر رہا. چلے آج آخر میں جس بی بی کا ذکر کرنا ہی آئے عنوان سے دلیل دے رہا ہوں. میں نے کہا تھا عرش سے متصل جگہ ہے, جہاں یہ ہستیاں آ جائیں وہ جگہ عرش الہی سے ہموار ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ کے زمانے کے امام کا لقب ہے صاحب الامر. یہ جہاں جہاں جائیں گے امر الہی کا نزول ان پہ ہوتا رہے گا, اور اللہ کا امر عرش سے آتا ہے. کیوں نہ آئے تو اب حدیث سنیے. چھٹے امام نے فرمایا انا فی بیت فاطمہ مکانون, سیدہ کے گھر میں ایک گوشہ ایسا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی, سقفہ عرش اللہ, بلکہ اس کی چھت اللہ کا عرش تھا. امام کی حدیث ہے, اس کی چھت نہیں تھی, اس کی چھت اللہ کا عرش تھا. سیدھا بغیر کسی فاصلے کے, بغیر کسی وسیلے کے عرش الہی کی نعمتیں آنگن سیدہ میں اتر آتی تھی. بھائی یہ سارے عرشی مخلوقات ہیں, یہ عالم لاہوت میں رہنے والے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ نے زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا لقد من اللہ, پروردگار تو نے ہم پر احسان کیا کہ ان کو کہاں سے یہاں بھیجا ہمارے لیے. تو بھائی اگر طہارت نہیں ہوگی تو عزاداری کی میں چونکہ آج آداب پر بات کرنی تھی تو پہلا ادب سیکھ کے جائیے. مجلسوں میں آئیے تو باوضو ہو کر آئیے, آنسو وہاں کے دل اور روح پاک کیجیے, وضو کر کے بدن پاک کیجیے. جب اتنی طہارت لے کے آئیں گے تو پھر ایمان رکھیے وہ سامنے والے بھی صاحبان تطہیر ہیں. جہاں وہ طہارت دیکھ لیں وہاں فارس میں رہنے والے کو بلا کے السلمان و منا اہل البیت کر دیتے ہیں, اور جہاں وہ نجاست دیکھ لیں تو محفل میں بیٹھے ہوئے کو بھی نکال دیتے ہیں. جہاں وہ بلندی مقام کو پہلا ادب عزاداری کا ہے, باوضو ہو کر آئیے. اب دوسروں کو آگے بڑھ جائے گی عزاداری کا دوسرا ادب. اچھا چلے ابھی میں نے کہا عزاداری کیا ہے. اچھا اس کا کوئی عزاداری کا کوئی شرعی سٹیٹس بھی تو ہوگا نا, کوئی شرعی مقام بھی ہوگا. مستحب ہے, واجب ہے, اوجب ہے, مباح ہے, کیا ہے, بحث ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. کل میں نے کڑے پہ بات کی تھی, آج میں آگے بڑھ جاتا ہوں. کل آپ کو پریشان کیا, آج مزید پریشان کیے دیتا ہوں. اچھا میں ایک وضاحت کر دوں, کل میں یہاں بات کر کے گیا تو مجھے شاید ایک جملہ تشنا رہ گیا, مجھے کہنا پڑے گا. میں نے عزاداری کے رواسم اور مراسم پر بات کی تھی, ساتھ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ حلال و حرام کو چھوڑ دیں. اس کو ادا کرنے کا ثواب اپنی جگہ, نماز روزہ اور جو حسین نے کہا اس کو ادا کرنے کا مقام اپنی جگہ ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلیے, حسین کو بھی مانیے, حسین کی بھی مانیے, دونوں چیزیں ادا کیجیے. تو بھائی چلے وضاحت بھی ہو گئی. کیا کہہ رہا تھا عزاداری شرعی سٹیٹس کیا ہے. ایک جملے میں واضح کیے دیتا ہوں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا یہاں پر, یہ جو آپ بیٹھے ہیں ادائے حق کی اجر رسالت ہے, اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں. اور اب ایک جملے میں اجر کا اصول بھی سن لیجئے. آپ کسی کے گھر میں رہیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اس کو گھر کا کرایہ مت دیجئے, نماز ہو گئی. بھائی میں نے تو عقیق پہن کے پڑھی, خوشبو لگا کے پڑھی, مستحب ہے. مجھ جیسے نے تو پوری سورہ بقرہ ہی پڑھ لی, نہیں ہوئی نماز, نہیں ہوئی. میرا پڑھا لکھا مجمع کہہ رہا نماز نہیں ہوئی. وضو و خشوع کے ساتھ پڑھی, طولانی سجدے ادا کر کے پڑھی, خوشبو لگا کے پڑھی, عقیق پہن کے پڑھی, سورہ بقرہ بھی پڑھ لی. آپ نے کہا نماز نہیں ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ کہنے لگے جس کے گھر میں رہ رہے اس کا حق نہیں ادا کیا, اس کی زمین کے غاصب ہیں. لفظ میرے ساتھ بولیے گا, اس کے زمین کے کیا ہے. بھائی کوئی آپ کے میرے 2 مرلے کا غاصب ہو جائے, اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی. کوئی آپ کے میرے 2 مرلے کا غاصب ہو جائے, اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کوئی سیدہ کے حق کا غاصب ہو تو
بھئی اجر کا اصول یہ ہے، عقل کہتی ہے اجر نہیں دیں گے تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گے، عزاداری اجر رسالت ہے۔ میں نے کیسے کہہ دیا اجر رسالت؟ چونکہ قرآن نے حبیب کا اجر مانگ رکھا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ مبارکہ شورى قرآن کا 42واں سورہ آیت کا نشان 23۔ اے حبیب کہہ دیجئے ہم سوال اجر رسالت نہیں کرتے، اما تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا بساط، تمہاری کیا صلاحیت کہ تم مصطفیٰ کو اجر دے سکو؟ تمہیں حیوان سے انسان بنا دیا، حلال و حرام سکھا دیا، طہارتیں سکھا دی، احکامات سکھا دیے، ابھی تمہیں بتا دیا کہ تمہاری سانس تم پہ حرام ہے، تم اجر دو گے ہمارا کب؟ مگر الا مودۃ فی القربى، مگر مانگی قربا سے مودت۔ ابن عباس بہت بڑے راوی، سیدہ کے بیٹوں تک آ رہا ہوں، ابن عباس عبداللہ ابن عباس مولا و نبی کے چچا کے بیٹے، جن کے لیے تاریخ نے لکھا حبر الامہ، امت کی روشنائی، اتنا لکھا امت کی روشنائی۔ اب کوئی نہ کوئی شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، میں نے تو ابن عباس کا کیا۔ ابن عباس نے فوراً سے جیسے ہی آئے گا لما نزل هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سأل عن رسول الله يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم فقال رسول الله وعلي وفاطمة وابناهم۔ حوالہ ہے مسند احمد ابن حنبل، ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ اجر رسالت ادا کرو اور مودت کرو قربا سے، تو میں نے پیغمبر سے آ کے پوچھا من قرابتک الذین، کون ہے آپ کے وہ قربا وجبت علینا، جن کی مودت ہم پر واجب کی جا رہی ہے۔ ابن عباس بتا رہے ہیں اجر رسالت کی حیثیت واجب ہونا ہے، عقل بھی کہہ رہی ہے ادا نہیں کرو گے تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ابن عباس کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہے، اجر رسالت ادا کرنا کیا ہے؟ واجب۔ تو جیسے ہی ابن عباس نے پوچھا تو پیغمبر کہنے لگے ہم علی و فاطمہ و ابناہم، سیدہ علی ان کے بچے، سیدہ علی ان کے بیٹے، انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا آج پردہ غیبت میں ہے، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی اس بیٹے سے مودت کرنا بھی واجب ہے۔ تو سیدہ کے ہر بیٹے سے چاہے وہ امام زمانہ ہو چاہے وہ حسین ابن علی ہو، مودت کرنا کیا ہے؟ واجب۔ میں عزاداری پہ بات کر رہا ہوں، مودت کرنا کیا ہوا؟ واجب۔ اب یہ مودت کیا ہے؟ وہ ابو جہل کی اولادوں نے ترجمہ کیا محبت۔ محبت، تو بھائی محبت کیا ہے؟ علم معنی و بیان کا قانون ہے، دو الفاظ ایک زبان کے ہوں، دونوں کی اصل مختلف ہو، معنی ایک نہیں ہوتا۔ مودت کا اصل ہے ود، محبت کی اصل ہے حب۔ جب اصل ہی مختلف ہے تو معنی ایک کیسے ہوگا؟ تو یعنی محبت اور ہے مودت اور ہے۔ بھئی آپ نے محبت کا ترجمہ مودت کر دیا، مودت کا ترجمہ محبت کر لیا، اور یہ مودت ایسی شے ہے جو اللہ سیدہ کے بیٹوں کے لیے مانگ رہا ہے، زمانے کے امام کے لیے مانگ رہا ہے، حسن و حسین و سجاد و باقر و رضا و تقی و نقی و عسکری کے لیے مانگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں محبت مودت، مودت محبت، فرق ہے، دونوں کا اصل مختلف ہے۔ فرق سنیے، محبت بھی کہتے ہیں چاہنے کو، مودت بھی کہتے ہیں چاہنے کو، مگر فرق ہے محبت و مودت میں۔ ایک جملے میں اگر میں سمجھا پاؤں، مرحلے 5 ہیں، علماء نفسیات نے تقسیم کی ہے، محبت، انس، شغف، عشق، مودت۔ کسی کو دیکھیے اچھا لگ جائے، بھا جائے، محبت ہے۔ اب وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، پنکھا بھی ہو سکتا ہے، لباس بھی ہو سکتا ہے، ایک نگاہ پڑی اچھا لگ گیا، یہ محبت ہو گئی۔ وہی عرب کے لوگوں کو جانوروں سے ہو جاتی تھی، پھر اپنے بچوں کے نام بھی جانوروں میں رکھ دیتے تھے۔ تاریخ عرب ہے تو بھائی جس کو دیکھو ایک بار دیکھ کر اگر دل کو بھا جائے تو یہ محبت ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے انس کا۔ انس کہتا ہے کہ جس کو دیکھ کے محبت ہوئی اب اس سے آغاز گفتگو تو کرو، رابطہ بحال تو کرو، یہ گفتگو کا آغاز کرنا انس ہے۔ کا تیسرا مرحلہ آ گیا شغف کا۔ شغف اس مرحلے کا نام ہے کہ اب دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو پیدا ہونے لگ جائے کہ جو گفتگو شروع ہوئی، جو دید و زیارت شروع ہوئی، اب اس میں انقطاع نہ آئے، یہ منقطع نہ ہو، اس میں کبھی دوری نہ
آئے، یہ زیارت بھی ہمیشہ رہے، یہ دیدار بھی ہمیشہ رہے، یہ گفتگو بھی ہمیشہ رہے، اس خواہش کا دل میں آ جانا شگف ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ آیا کہ اب جس کا دیدار ہو رہا تھا، بات تو اس کی اچھی، لباس تو اس کا اچھا، کہنا تو اس کا اچھا، آنا تو اس کا اچھا، گھر تو اس کا اچھا، انگوٹھی تو اس کی اچھی، لباس تو اس کا اچھا، کھانا تو اس کا اچھا، جہاں سے وہی وہ ہو اور آپ کی ذاتی فکر دم توڑ جائے، یہ عشق ہے۔ کا پھر مرحلہ آیا مودت کا۔ مودت اس مرحلے کا نام ہے کہ جہاں اب وہ کہ جو آپ کے سلطنت دل پر قابض ہے، جس کے زمام اختیار میں آپ کی دل کی ایک ایک بات آ گئی، اب آپ کے عمل سے وہ ظاہر ہو، کام اس کا ہو، عمل سے آپ کے ظاہر ہو، بات اس کی ہو، زبان سے آپ کے ظاہر ہو، کہنا اس کا ہو، عمل سے آپ کے نظر آئے۔ جب آپ کے اعمال سے اس کے کہے سنے کی جھلک نظر آئے گی تو اسے کہا جائے گا مودت۔ علماء نے مثال دی مچھلی کو، پانی سے مودت ہے، پکڑ لیجئے، کاٹ لیجئے، مسالہ لگا لیجئے، بھنا بھنا کے کھا لیجئے۔ پانی سے ایسی مودت ہے، شکم میں آپ کے جاتی ہے، آپ کو پیاسا کر دیتی ہے۔ یہ ہے مودت۔ ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں محبت و مودت کا فرق۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنا پڑتی ہے۔ جو دل میں رہے ظاہر ہو نہ ہو، دل کے نہا خانہ میں دم توڑ جائے وہ محبت تو ہو سکتی ہے، جو عمل سے ظاہر ہو جائے وہ مودت ہے۔ اللہ نے سیدہ کے بیٹوں کے لیے عمل مانگا۔ کیا تمہارا دل، کیا تمہارے دل کی حیثیت، تم نے تو نبی کے دل کا بائی پاس آپریشن کر دیا، تم کیا سمجھو گے دل کا مقام و منزلت کیا ہے؟ ہم نے سیدہ کے بیٹوں کے لیے صرف تمہارا دل نہیں مانگا، تمہارا عمل مانگا ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت عمل ہے، عزاداری کرنا عمل ہے، نوحہ پڑھنا عمل ہے، مرثیہ کہنا عمل ہے، ماتم کرنا عمل ہے، علم سجانا عمل ہے، تابوت نکالنا عمل ہے۔ جملہ آپ کے حوالے دیکھنا ہو کون محبت والا، کون مودت والا، ایام عزا آنے دیجئے۔ جو گھروں میں بیٹھے رہ جائے وہ محبت والے، جو عزا خانوں میں آ جائے وہ مودت والے۔ اللہ نے سیدہ کے بیٹوں کے لیے عزاداری مانگی ہے، تو اب عزاداری کی شرعی حیثیت اجر رسالت کیا ہوا؟ واجب۔ فقہ کا قاعدہ مقدمہ واجب، واجب۔ وضو سے ہر وقت رہنا واجب نہیں ہے، اچھا ہے، تاکید ہے، احسن ہے، وضو کر کے سو جائیے، شب بھر آپ کی عبادت میں گزرے گی، ہر وقت رہنا واجب نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا، وضو کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ نماز واجب ہے، فقہ کا قانون ہے، واجب کا مقدمہ واجب ہے، اب اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ واجب ہوگا، چونکہ واجب کا مقدمہ ہے۔ اجر رسالت واجب ہے، عمل سے آل محمد کے لیے کچھ کرنا واجب ہے، اب اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ بھی واجب ہوگا، اس کے عمل کا نام ہے عزاداری۔ تو عزاداری کی شرعی حیثیت کیا ہوا؟ واجب۔ عزاداری واجب ہے، اور یاد رکھیے واجب تو ہے، سیدہ کے بیٹوں کے لیے عمل سے کچھ کیجئے۔ اللہ نے مودت مانگی ہے، جب حسین کے لیے عزاداری کر رہے ہیں، روک کر کہہ رہا ہوں، تو پھر زمانے کے امام کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، صرف زبان سے اللہ جل نہیں کہنا، عمل سے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر عمل سے نہیں کریں گے تو آپ محبت والے ہوں گے، مودت والے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے محبت نہیں مانگی، اللہ نے مہدی کے لیے بھی مودت مانگی ہے۔ تمہارے عمل سے ظاہر ہو تم منتصر ہو، تمہارے عمل سے ظاہر ہو تم نے کچھ امام کے لیے کیا۔ حدیث سنیے، امام نے فرمایا کذبوا من زعموا انہ من شیعتنا ولم متبادلون فی ولایتنا، جھوٹا ہے جو وہ یہ سمجھے کہ ہمارا شیعہ ہے مگر ہماری ولایت کے لیے خرچ نہ کرے، ہماری ولایت کے لیے خرچ نہ کرے۔ حسین آپ کا تبرک نہیں بھولے، آپ کا عزاداری پہ خرچہ کرنا نہیں بھولے، مگر صرف حسین کے لیے نہیں، مودت تو زمانے کے امام سے بھی کرنا ہے، تو زمانے کے امام کے لیے بھی کچھ خرچہ کیجئے۔ کبھی حدیثوں میں آپ کو سکھایا گیا مودت کا حق ادا کرنا ہے تو عمل سے 12ویں کے لیے کیا کرو؟ 12ویں کے لیے سواری خرید کے رکھو، نیت کرو مولا آئیں گے تو آپ کے
तबाह कर दूंगा। तीर और तबर तैयार रखो, तलवार निकाल के रखो। मैंने आज भी देखा मोमिनों के घरों में जुल्फिकार लगी हुई है। मैंने कहा भैया कहीं लगी है? कहने लगे 12वां आएगा उनकी बारगाह में पेश करेंगे। कब मौला सिखा रहे हैं हक के मवद्दत अदा करना है तो हर अमल को मखसूस कर दो 12वें इमाम से, मवद्दत का हक अदा हो जाएगा। अब जब घर खरीदो तो मौला घर आपका, मैं मेहमान, आप आएंगे आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। और आज मेरी हक आपका, मौका आएगा तो आप पे कुर्बान कर दूंगा। माल मेरा हक आपका, मौका आएगा तो आप पे खर्च कर दूंगा। जान मेरी अमानत आपकी, मौका आएगा तो सरहदें ही पे रख के आ जाऊंगा। चूंकि अल्लाह ने इनके लिए अमल मांगा और अमल ही में एक शय है अज़ादारी। मैंने बयान कर दिया कि वक्त के इमाम के लिए कैसे होगा, और वो भी बयान कर दिया जिसकी अज़ा में आप आए हैं उसके लिए कैसे होगा। तो अज़ादारी की शरई हैसियत क्या हुई? वाजिब। सैयदा के बच्चों के लिए अमल से कुछ करना क्या है? वाजिब। यह है मवद्दत का पैगाम है कि वाजिब तो है। अच्छा, अज़ादारी की शरई हैसियत वाजिब। अज़ादारी है क्या? इबादत है? जो खामोश है वो क्या समझते हैं भैया? आप सब बोलेंगे तो मैं मानूंगा। अज़ादारी क्या है? पीछे वाले क्या समझते हैं? इबादत। अकीदा है इसमें कोई काम कर दिया? इबादत तो बोला कीजिए भाई मजलिस से आजाद। अच्छा, इबादत की बात आ गई। इबादत दो तरफा होती है। इमाम जमात किरात करे, मामूम साथ दें। अब ये भी इबादत है। सिर्फ मैं तो नहीं बोलूंगा, आप साथ देंगे तो मैं भी पढ़ूंगा ताकि इबादत हो जाए। तो भाई इबादत है। अज़ादारी क्या है? इबादत। हर वो अमल इबादत कहलाएगा। फिक्ही ज़बान में जुमला इस्तेमाल होता है जिसमें कसदे कुर्बत पाई जाती हो। कसदे कुर्बत क्या माना? आप जिस अमल को कुर्बतन इल्लल्लाह करेंगे वो इबादत होगा। अच्छा, ये कुर्बतन इल्लल्लाह है, इल्लल्लाह नहीं है। इल्लल्लाह का माना होगा अल्लाह के लिए, इल्लल्लाह का मतलब होगा अल्लाह के अलावा सबके लिए। तो ये अलिफ लाम ये है इल्लल्लाह। इल्लल्लाह नहीं, ये करने वाला इल्लाह नहीं है। कुर्बतन इल्लल्लाह, जो अमल कुर्बतन इल्लल्लाह हो तो क्या है? इबादत। और जिसमें ये कसद कुर्बत ना पाई जाए, ये नियत ना पाई जाए, वो इबादत नहीं है। तो नियत का ताल्लुक है। नियत होगी तो इबादत शुमार होगा। और ये भी याद रखिए, हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं माशाल्लाह मौलाना नियत करने का तरीका, तो भाई नियत ज़बानी शय का नाम ही नहीं है। नियत है इरादा। वो जो किताबों में लिखी है वो आपको समझाने के लिए लिखी है कि भैया क्या इरादा करना है। मुझे किसी फिक्र की किताब में दिखाइए लिखा हो किसी आलिम ने कि जबान से कहेंगे तो होगी। लेकिन अब माशाल्लाह अगर आप इतने शाकीन हो गए, इतना आपको शक होने लग गया कि भाई अदाई नहीं हो रही, अपनी जुबान से कह लीजिए, अपने ही कान को सुना लीजिए, वो आपका अपने लिए होगा। अल्लाह के यहाँ इरादा हो गया तो नियत हो गई। तो जो जिस शय में नियत होगी कुर्बत इल्लल्लाह वो इबादत होगी। इसमें नियत नहीं होगी वो इबादत नहीं होगी। अदादारी का दूसरा अदब यही है, मजलिस में आइए तो नियत तो करके आइए किसके लिए जा रहा हूँ। और ये भी याद रखिए, बड़ी खाम ख्याली है लोगों की कुर्बतन इल्लल्लाह, भाई अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल ना आए। मैं जुमला बड़े एहतियात से कह रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल सच, बिल्कुल हक, बिल्कुल हकीकत। अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए, अल्लाह के गैर का नहीं आना चाहिए। जिनको अल्लाह ने अपना गैर कहा है, गैर में भी 3 ही हरूफ है, गैन ये रे। जिनको अल्लाह ने इन 3 का ख्याल तो अल्लाह के साथ आना ही नहीं चाहिए। भाई अल्लाह ने जिनको गैर कहा है उनका ख्याल ना आए। जिनको अल्लाह ने अपनी नमाजों में साथ साथ शामिल किया वो कहां से अल्लाह का गैर हो गए। भाई जिनकी ज़ियारत में आपको कहा गया अस्सलाम वाला उज़ुनुल्लाहि वाइया, ऐ अल्लाह के कान तुझ पर सलाम, ऐ अल्लाह की आंखें तुझ पे सलाम। जिसका देखना खुदा का देखना, जिसका सुनना खुदा का सुनना हो। अब अगर नियत उसके उन्वान से भी होगी तो वो अल्लाह ही के लिए है। अब अगर कोई अदादारी में आ रहा है हुसैन से करीब होने के लिए, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये अकीदा गलत है कि पहले इन तक आऊंगा, ये खुदा तक लेके जाएंगे। ये अकीदा गलत है। अकीदा बस ये है जो इन तक आ गया खुदा तक आ गया। भाई जो इन तक आ गया वो खुदा तक आ गया, वो अलग से कुछ नहीं
خدا جانتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، سننے میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا، حواس خمسہ سے ماورا، حواس باطنہ سے ماورا۔ اس نے سوال ہی نہیں کیا کہ مجھ تک ڈائریکٹ آ جاؤ۔ نہایت بدتمیز لگتے ہیں اس کو وہ مسلمان جو یہ گردان رکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تک جائیں گے، اللہ تک جائیں گے۔ اللہ بھی کہتا تمہیں میں نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، چاہتا تمہیں بھی کسی عذاب والی پہاڑی پہ پھینک دیتا۔ جب میں نے تمہیں ماں کے وسیلے سے بھیجا، جب تمہیں وہاں سے یہاں بغیر وسیلہ نہیں بھیجا، تمہیں روشنی چاہیے تھی، میں نے سورج کے وسیلے سے بھیجی، تمہیں ہدایت چاہیے تھی، میں نے قرآن و حجت کے وسیلے سے بھیجی، تمہیں رزق چاہیے تھا، میں نے زمین کے وسیلے سے بھیجا، تب میں نے وہاں سے یہاں کچھ بغیر وسیلہ نہیں بھیجا۔ تم کیسے بدتمیز مسلمان ہو، یہاں سے وہاں بغیر وسیلہ۔ تو بھائی یہ تو پروردگار کا قانون ہے۔ کیا قانون ہے کہ خبردار مجھ تک سیدھے سیدھے نہ آنا، نیت کرنا کیا، حجت خدا کے قریب ہو جاؤ۔ ان تک آ گئے اللہ تک آ گئے، ان تک آ گئے اللہ تک آ گئے۔ اسی لیے رکیے اس مقام پر، یہی دو روایات کے اندر دو اماموں کے لیے نقل ہوا، ایک سید الشہداء کے لیے، ایک صاحب الزمان کے لیے۔ جیسے ہی امام زمانہ بیعت لے رہے ہوں گے، ہاتھ کو بڑھائیں گے کہ آؤ میری بیعت کرو، تو روایت کا جملہ ہے امام کے چاہنے والے یہ نہیں کہیں گے کہ مہدی کی بیعت کرو، امام کے چاہنے والے یہ نہیں کہیں گے کہ مہدی کی بیعت کرو، ہلمو ہلمو الی بیعت اللہ، اللہ کی بیعت کی طرف آؤ۔ اتنا اختلاف آپ نے کیسے کر دیا ان ہستیوں میں اور خدا میں؟ اسی لیے ان کو کہا گیا السلام علیکم، مجھے نہیں معلوم کس کو حاجمولے کی حاضمی کی ضرورت پڑے گی، بھیا زیارت کا جملہ ہے، سید الشہداء کی چہروں کی زیارت میں ہے، امام تقی کی زیارت میں ہے، السلام علیکم یا آل اللہ۔ جو جس کی آل ہوتی ہے اس میں اور اس میں فاصلہ نہیں ہوتا، صاحب آل میں اور آل میں فاصلہ نہیں ہوتا، پھل درخت کی آل ہے، اسی لیے ڈالی میں اور پھل میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو اپنی آل کہا، اس لم یلد ولم یولد، بھائی راز سربستہ میانے خشک و تر پیدا ہوا، چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا، لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا۔ اللہ نے ان کو آل کہا ہے، آل یعنی علم اور خدا میں فاصلہ نہیں ہے۔ تو بھئی امام زمانہ کی بیعت کیا کہہ کے ہوگی؟ ہلمو الی بیعت اللہ، اللہ کی بیعت کی طرف آؤ، چونکہ یہی تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے، لے کے نہیں جائیں گے، پہنچا دیں گے۔ ان تک پہنچ گئے، خدا تک پہنچ گئے۔ اسی لیے مرحوم سید جعفر نے کہا تھا جب خدا کو پکارا علی آ گئے۔ یہ شرک نہیں ہوا بھائی، شرک کا معیار معلوم ہی نہیں ہے امت کو، شرک میں حروف بھی تین، نقطے بھی تین، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے شرک کیا ہے۔ تو بھائی کہنے لگے جب خدا کو پکارا علی آ گئے، تو جو ملت ان کے لیے ہوگی، ان کی قربت کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مجلس عزا میں قربت امام کے لیے آ رہا ہوں، تو اس سے مراد ہے قربت خدا۔ یہ کوئی نہ سوچے قربت امام الگ ہے، قربت خدا الگ ہے۔ دلیل دے رہا ہوں بھائی، نہیں نماز میں صرف اللہ کا خیال آئے تو میں نے نماز شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز میں کچھ پڑھیے نہ پڑھیے فاتحہ واجب ہے۔ میں نے نماز شروع کی، میں اللہ والا تھا، میں نے کہا اللہ کا غیر تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، ایسی توحید کا بھوت مجھے سوار ہوا۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں تک تو چل رہا تھا اللہ اللہ،
ہم اس کی رب العالمین جو رحمان و رحیم، جو مالک یوم الدین، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اب نماز شروع تو اللہ کے لیے ہوئی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ شروع اللہ کے لیے ہوئی. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جملے پہ جملہ آپ کے حوالے. خبردار ان کا مقابلہ ان سے نہ کرنا. جن کا نماز میں ذکر آ جائے تو نماز قبول ہو. خبردار ان کا مقابلہ ان سے نہ کرنا. جن کے باپ کا نام بھی لے لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. خبردار تقابل نہ کرنا. تو یاد رکھیے مجلس اعلیٰ عزاداری کا دوسرا ادب کیسے آئے؟ نیت کر کے آئے. اب وہ نیت اگر قربت ایمان کی بھی ہو تو پریشان نہ ہو. قربت ایمان نہیں، قربت خدا ہے. امام سے قریب ہونے آ رہا ہوں، اپنے وقت کے امام سے قریب ہونے آ رہا ہوں. اپنے گناہوں کو دھلوا لوں گا، آنسو بہا دوں گا. مجھ سے کل کہا گیا جملے کی وضاحت کر دیجیے گا. میں نے کل کہا تھا حسین ابن علی سے جتنی منسلک اشیاء ہیں وہ آپ کے گناہوں کو یکیان چشم زدن ایک پل میں غائب کر دیتی ہیں. چونکہ حسین کو اللہ نے ہر معصوم کو کوئی نہ کوئی خاصہ عطا کیا. مجھے نہیں معلوم میں نے جملہ کہا کہ نہیں، وہ رحمت ہے. اس نے ایک رحمت للعالمین بنا دیا. جلال اس کے لیے ہے. اس نے حیدر کرار بنایا. وہ مستور ہے، پردے میں چھپا ہوا ہے. معراج کا پردہ بھول گئے تو اس نے اپنے ایک بیوی ایسی رکھی جو مستور ہے. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شے مخصوص ادا کی. تو بھائی اللہ بخششیں کرتا ہے. بخششوں کا سب سے بڑا ضامن اس نے حسین کو بنایا. تبھی تو حسین کے آنے پہ فطرس آیا. تو حسین سے منسلک میں نے کہا تھا ہر شے آپ کے گناہ بخشوائے گی، گناہ بخشا جائے گا، صاحب الزمان سے قربت ہوگی. اور کل زیارت کا میں نے جملہ کہا تھا کہ حتیٰ حسین کی زیارت مستحب کیوں ہے. میں نے وجہ بیان کی تھی. بعض مواقع پہ مستحب ہے، بعض جگہ واجب بھی ہے. امام نے فرمایا جو 4 سال میں کم از کم ایک مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے نہ آئے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اچھا مولا کیسے؟ ایک شخص آیا کہنے لگا مولا اب عبداللہ حسین سے محبت کرتا ہوں. امام نے کہا زیارت کو جاتے ہو؟ سال میں ایک بار؟ کہ نہیں. کہ مہینے میں ایک بار؟ کہ نہیں. کہ ہفتے میں ایک بار؟ کہ نہیں. ہم آج پاکا حسین پہ جفا کرتے ہو. کہ مولا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جا نہیں پاتا، مالی وسائل نہیں ہے. اگر وسائل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ. دائیں بائیں دیکھو، کربلا کا رخ کرو، دو جملے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ زیارت حسین کا ثواب لکھے گا. اسی لیے زیارت کی تاکید کی کہ زیارت حسین سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. میں نے کل حدیثیں پڑھی تھی، اب موقع نہیں رہا، وضاحت کر دی کہ بعض جگہ زیارت حسین واجب بھی ہے، صرف مستحب نہیں. بعض جگہ واجب ہے حسین کی زیارت. حسین سے منسلک ہر شے. عزاداری کا پہلا ادب کیا ہے؟ باوضو کیا ہے؟ یہ صاحب تطہیر سے منسلک ہونا ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ قربت کی نیت کر کے آئیے. ہمارے یہاں بچے سوال کرتے ہیں ہم نے صدقہ دے دیا، صدقہ دے کے نکلے گاڑی لگ گئی. میں نے کہا بھیا نیت کی تھی؟ آنا پڑا تھا اٹھا کے دے دیا. بھائی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ تو نیت کیجئے دل میں. اور اگر اپنے عمل کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو کسی مقبول شخصیت سے منسلک کر دیں. عمل رد نہیں ہوگا. میرے آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نہ جانے صدقہ پہنچے نہ پہنچے. میں نے کیسے کہہ دیا کہ مقبول شخصیت سے جب پیغمبر سے دعا مانگنے کا سلیقہ پوچھا گیا تو کہنے لگے اول بھی درود پڑھنا، آخر بھی درود پڑھنا. اللہ کا وعدہ ہے کوئی شے قبول ہو نہ ہو درود قبول ہوتا ہے. جب اول شے قبول ہوگی آخر شے قبول ہوگی تو درمیان والی کیسے رد ہوگی؟ تو جو شے آل محمد سے منسلک ہو جائے وہ مقبول. تیسرا ادب سیکھ لیجئے نیت کے بعد. جب بھی کچھ اچھا کیجئے اپنی میری نیت کرنا ہے تو کیجئے، منع نہیں ہے. مگر میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں جو احادیث اہل بیت میں ہے. اپنے اعمال کو امام کی طرف نسبت دے دو. کیوں کہا گیا جب صدقہ دو تو امام کی نیت سے دو، مولا کا صدقہ دے رہا ہوں. بھائی تمہارا قبول ہو نہ ہو اللہ ان کا رد نہیں کرتا. اب ان کے یہاں بعض بیمار کہیں بھائی مولا کو ہمارے
ہمارے صدقے کی کیا ضرورت, ہم تو ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو بھیا مولا کو آپ کے درود کی بھی نہیں ضرورت. چلے میں مثال دیے دیتا ہوں, حبشی کا باغ ہو, حبشی غلام ہو, مالک کا باغ ہو, حبشی غلام ہو, اسی باغ سے پھول چن کے گلدستہ بنا کے وہ مالک کی بارگاہ میں پیش کر دے. باغ مالک کا, زمین مالک کی, پھول مالک کے, مگر مالک اس کی عقیدت دیکھتا ہے. مولا بھی آپ کی عقیدت دیکھتے ہیں, مجھے کتنا یاد رکھا. بڑی گواہ رہیے گا, میں ہر موضوع پہ امام سے منسلک ہوں. کیا ہوا, امام نے کیا فرمایا؟ پہلا ادب وضو, دوسرا ادب قربت, اور اپنا ہر عمل منسوخ کرو اس امام سے, اللہ تک پہنچ جائے گا. نیت کر کے آؤ عزاداری میں, عزاداری کا تیسرا ادب. اچھا یہاں ایک اور سوال ہے, اب بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے, بھائی یہ کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں عزاداری عبادت ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتا. سر سے سر ملاؤ تو مرثیہ ہوگا, ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ تو ماتم ہوگا. ایک صاحب مجھے طنز کرنے لگے, کہنے لگے آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے, ماتم بھی یہ عبادت ہے, یہ غم ہے, عبادت کیسی کہ جس میں آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے. بھائی ہاتھ سے ہاتھ ملے گا تو ماتم ہوگا, ہے نا معاملہ. ماتمی بیٹھے مولا کے, بھائی سر سے سر ملے گا تو مرثیہ ہوگا, تو یہ کیا ترتیب ہے, یہ عبادت تھوڑی ہوئی. میں نے کہا اللہ کو بے ترتیب عبادت پسند ہی نہیں ہے. آپ نماز جماعت میں پڑھیے, ذرا امام جماعت سے پہلے سر اٹھائیے. اللہ نے کہا ترتیب کا خیال رکھنا. آپ روزہ رکھ لیجئے, مغرب سے پہلے ذرا کھولیے, ساری امت کو مغرب تک برابر بھوکا رکھا, سب ساتھ ساتھ ترتیب کا خیال رکھنا. آپ کو حج پہ بلا لیا, ایک جیسا لباس پہنا دیا, ایک ہی کلمہ آپ سب کی زبان پہ جاری کیا, اور سب کو کہا کہ دائنا کندھا باہر رکھنا, بائنا کندھا اندر کی جانب رکھنا, اور پھر طواف کرنا. کسی کو یہ نہیں کہا تم ایسے, کسی کو یہ نہیں کہا تم ویسے, سب ایک ترتیب کے ساتھ. جب تمہیں وہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ نے ہر عبادت میں ترتیب رکھی ہے. اللہ کو بے ترتیب عبادتیں نہیں پسند. روزہ بھی ترتیب سے ہوگی. پہلا عادت کیا کہا, وضو, دوسرا نیت. نیت کا انداز میں نے آپ کو بتا دیا, قربت کی نیت کر کے آئیے. اب گفتگو دو جملوں میں آگے بڑھا رہا ہوں. عزاداری سے ہوتے ہوئے امام تک آنا ہے تو پاک ہونا ہوگا, پاک ہوں گے عزاداری کے ذریعے سے. امام تک آنا ہے تو نیت کرنا ہوگی, نیت قرب امام کی ہوگی, خدا مل جائے گا. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا میری مدد کرو, مدد کرنے کے لیے امام کی مدد کرنا ہوگی. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے, ممکن ہے آپ یہاں پریشان ہو جائیں. مقصد کسے کہتے ہیں جس تک پہنچ کر جستجو ختم ہو جائے؟ اگر عبادت ہی مقصد ہے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ ذاریات. یہ مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت تک پہنچ کے جستجو ختم ہو جاتی. مگر کمال یہ ہوا ہر عبادت میں کا قربت ہے اللہ. نماز پڑھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے, روزہ رکھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے, زکات دیتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے. تو ہر عمل میں نیت ہے اللہ کی قربت, یعنی عبادت آخری مقصد نہیں, اس کا بھی مقصد ہے اللہ کی قربت. اب اللہ کی قربت کیسے ہوگی؟ تو قربت خدا اصل میں قرب امام ہے. 3 دن میں نے مجلس پڑھی ہے, جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, جن کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا, جن کا سننا خدا کا سننا, ان کی قربت کیا ہے؟ اللہ کی قربت. تو یعنی مقصد خلقت کیا ہوا؟ قرب امام. اس لیے وہ حدیثیں آئیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ, جو مر گیا زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت مرا. یہاں جہالت نہیں ہے, ماتا جاہلہ نہیں ہے, جاہلیہ, جاہلیت کی موت. یعنی کیا؟ زمانہ جاہلیت. ابو جہل کے ساتھ مرا, ابو لہب کے ساتھ مرا, اور بھی بڑے ابو ہیں, اس پارٹی کا میں نام نہیں لیتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چونکہ اصل مقصد ہے قرب امام, امام سے قریب ہو جاؤ. اب تو جملے اور کہہ دیتا ہوں, بات آگے تو سن لیجیے. عزاداری کیا ہے؟ عبادت.
قرب امام کا سب سے بہترین ذریعہ، گناہ بخشوانے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ میں نے ابھی تمام عبادات کی مثال دی، کل گفتگو مجھے اس پہ شامل کرنی ہے، مجھے کہا بھی گیا کہ فروعات امام کے لیے کیسے مددگار ہیں، فروعات دین، مگر چونکہ میں نے کوئی جملے عبادت پہ کہہ دیے تو ایک جملہ سن لیجئے۔ میں نے کہا ہر عبادت میں قرب خدا کی نیت کیا ہے؟ لازمی، نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی۔ نیت واجبات میں سے ہے ہر عبادت کے لیے۔ آپ نیت کریں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ کا قرب دراصل امام کا قرب ہے۔ تو یعنی وہ نماز جس میں امام شامل نہ ہو، اللہ کو وہ نماز پسند نہیں۔ وہ روزہ جس میں امام شامل نہ ہو، اللہ کو وہ روزہ پسند نہیں۔ اللہ کو ان کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت پسند نہیں۔ جتنا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اللہ کو عبادات ان کی ولایت کے ساتھ چاہیے۔ اسی لیے مناقب خوارزمی میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھی، اے علی اگر کوئی نوح جتنی عمر پائے، 1000 حج کرے، 1000 عمرے کرے، کوہ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مر جائے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اے علی اگر آپ کی ولایت نہیں رکھتا تو اللہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ شرط رکھا ان کی ولایت، وہ جو قربتاً اللہ ہے نا، وہ دراصل ان کی قربت ہے۔ ان کو بھولو گے تو عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ فلذا وقت کے امام کو شامل رکھو اپنی ہر نیت میں، پاک ہو کے آؤ مجلسوں میں تاکہ قرب امام نصیب ہو جائے۔ اور یقین رکھو نا، ان مجلسوں میں کوئی آئے نہ آئے، وہ امام آتا ہے، ان کا وعدہ ہے اِنَّا غَيْرَ مُؤْمِنِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہے ہمارے چاہنے والوں خبردار، کبھی مت سوچنا کہ ہم تم سے فراموش ہو گئے۔ لولا ذالک، اگر ایسا ہوتا زمانہ تمہیں اکھاڑ پھینکتا۔ ہماری نگاہ تمہارے پہ تمہارے میں موجود ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ کل بات کروں گا احساس کے اوپر۔ امام آپ میں موجود ہیں، آپ سے پرسہ لینے آتے ہیں، چونکہ وارث ہی وہ ہیں۔ یہاں گفتگو روک رہا ہوں، وارث کون ہے؟ امام۔ ایک جملہ کہہ کے گفتگو تمام ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہا؟ امام پرسہ لینے آتے ہیں۔ امام آتے ہیں اور کوئی آئے نہ آئے، ایک ہستی اور آتی ہے۔ کون؟ حسین کی دکھیاری ماں، رسول کی وہ بیٹی جو 18 برس میں بوڑھی ہو گئی۔ مجھ سے آج مسائل میں فرمائش کی گئی کہ وہ کربلا پڑھیے جس سے کربلا کا آغاز ہوا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اپنی دادی کی مصیبت میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ دعائے سلمی قریش میں آپ کا مولا علی کہتا ہے قد اخربا بیت النبوہ، یہ ایسی مصیبت تھی انہوں نے نبوت کا گھر اجاڑ دیا۔ اجرکم اللہ، کون سی مصیبت؟ خانہ زہرا پہ کیا ہوا؟ عزاداروں، جس گھر پہ نبی رک رک کر سلام کرتے تھے، جس بیٹی کو نبی اٹھ کر سلام کرتے تھے، جس بیٹی کے دروازے پہ نبی رک رک کے کہتے تھے اتعزو علی یا زہرا، زہرا اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں، آخر کیا ہو گیا کہ امت اس دروازے پہ آگ لے کے آ گئی؟ اجرکم اللہ، آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ اس بیوی کو نبی کے بعد مرثیہ پڑھنا پڑا؟ صبح علیہ مسائل لونہا، صبح علیہ مصر نہ لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد سیدہ بیگم مسائل بھائی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو دن رات میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں یاد رکھنا، جو کچھ کربلا میں ہوا ہے وہ مدینے میں پہلے ہوا ہے۔ عزاداروں، نہ جلتا علی کی بیٹیوں کا خیمہ اگر سیدہ کا دروازہ نہ جلتا، نہ آتی زینب کے گلے میں رسی اگر مدینے میں علی کے گلے میں رسی نہ آتی، ارے نہ ہوتی چھوٹی بیوی کے رخساروں سے جسارت اگر سیدہ پہ ہاتھ نہ اٹھتا، نہ مارا جاتا رباب کا علی اصغر اگر محسن قتل نہ ہوتا،
عزادارو جو کچھ کربلا میں ہوا وہ پہلے مدینے میں ہوا. کیا ہوا؟ ابی بن کعب کہتا ہے میں نے گھر کا دروازہ کھولا, میں نے دیکھا مدینے کی ہر گلی میں فوج کھڑی ہے, مدینے کی ہر گلی میں پیادہ موجود ہے. میں نے گھبرا کے پوچھا کیا مدینے پہ حملہ ہو گیا؟ تو سب نے کہا نہیں, سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پوری مسجد سیدہ کے دروازے پہ آئی تھی, عزاداروں پوری مسجد سیدہ کے دروازے پہ آئی تھی. دروازے کو بجایا, جب پہلا دھو آیا نا تو مرتبہ کہنے لگا من انتے, کون ہو تم؟ تو اندر سے بیوی نے کہا من انتے, کون ہو تم؟ انہوں نے واپس پلٹایا ہے بیوی تم کون ہو؟ تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی جس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا اس کی بیٹی فاطمہ. عزاداروں یہ کہنا تھا, انہوں نے کہا جلدی کرو علی کو باہر بھیجو. بیوی نے کہا میں علی کو باہر نہیں آنے دیں گے. دروازے کے پیچھے آ گئی اور ایک مرتبہ بیوی نے کہنا شروع کیا واہ محمد, واہ نبی, واہ غربتا. اے بابا آگے دیکھیے آپ کی بچی کے دروازے پہ آ گئے. اے بابا ابھی کفن میدان نہ ہوا, آپ کی بچی کو سجانے آ گئے. عزاداروں انہوں نے کہا سیدہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. جانتے ہو جیسے انہوں نے کہا نا ہم دروازے کو آگ لگائیں گے تو بیوی نے گریا کرتے ہوئے کہا ارے اس گھر میں تو حسن و حسین رہتے ہیں, تمہاری نبی کی بیٹی رہتی ہے. آگے سے وہ جواب آیا جیتے جی رسول کی بیٹی مر گئی. جیسے ہی کہا گیا اس گھر میں محمد کے بیٹے رہتے ہیں, محمد کی بیٹی رہتی ہے, تو کہنے والے نے کہا چاہے رہتے ہو, چاہے رہتے ہو, میں گھر کو چلا دوں گا. اجرکم اللہ. عزاداروں اس مصیبت پہ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے. جانتے ہیں سیدہ کی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ علی جیسا شیر چیخ مار کے رو رہا ہے. اجرکم اللہ. پوری مسجد سیدہ کے دروازے پہ آ گئی. عزاداروں یہ کہتے ہیں جب سیدہ دروازے سے نہ ہٹی تو ہم نے ایک مرتبہ دروازے پہ لکڑیاں لگانا شروع کی, ہم نے دروازے کو آگ لگا دی.